بہت سے لوگ اس انداز کے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، آپ بھی دیکھیں گے، دیکھتے ہی ہیں کہ نماز روزے کے بڑے پابند ہیں، مگر گھر والوں کے لیے مصیبت بنے رہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو دیندار ہیں، ہم تو نمازی ہیں پکے، اب گھر میں جو ہے ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اللہ ہیں کیا کہ آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے؟ سوچیں ذرا اس بات کو۔ ہمارا گھر ہے، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ان کو ہماری مرضی سے چلنا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے، کیا آپ کو اپنے بیوی بچوں کی مرضی سے کچھ نہیں کرنا چاہیے؟ میں کئی ایسے گھروں کو جانتا ہوں جہاں بچے باپ کی سختی سے تنگ ہیں بالکل۔ میرے پاس میسج آتے ہیں اس طرح کے، ایک جگہ سے میسج آیا، اس نے کہا کہ باپ کی سختیوں کی، لڑکی میسج کر رہی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، اور باپ دیندار بھی ہیں۔ خاص بات یہ ہے، دیندار کا مطلب نمازی ہیں، داڑھی ہے، اب وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم پکے دیندار ہیں، اور بچوں کے ساتھ سختی کا یہ عالم ہے کہ بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا خودکشی کرنے کو جی چاہتا ہے۔ پتہ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ یک طرفہ حق کیوں سمجھتے ہیں، بس ہمارا حق ہے، اگلے کا نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، شریعت نے بہت زور دیا ہے اولاد پر کہ وہ والدین کی خدمت کرے، مگر جب خدمت کا نمبر آئے گا تبھی تو اس کے ذمہ ہوگی وہ خدمت۔ اس سے پہلے جب آپ کا اختیار ہے تو آپ بھی تو اس کے ساتھ کچھ بھلا کر کے دیکھ لیں۔ عام طور سے لوگ اس طرح نہیں کرتے، نرمی کرتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ بیجا نرمی کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک مصیبت ہے اولاد کے ساتھ، بیجا نرمی، کہ نماز بھی نہیں پڑھ رہی اولاد، غلطیاں بھی کر رہی ہے اور باپ کچھ کہہ نہیں رہا۔ عجیب بات ہے، یا تو ادھر یا ادھر، اعتدال کے ساتھ نہیں رہتے، تو وہ بھی غلط ہے۔ لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ آدمی بیجا سختی کرے، چاہے بیوی پر یا بچوں پر، یہ بالکل غلط بات ہے۔ مزاجوں میں ہوتی ہے یہ سختی، اپنے مزاج کو بدلیں، اپنے مزاج کو بدلنے کی کوشش کریں، یا غصہ کم کریں۔ پتہ چلا کہ اولاد سے ذرا سی غلطی ہو گئی، ابا جان نے بولنا چھوڑ دیا۔ اولاد کو کتنا بھاری پڑتا ہے کہ باپ بات نہیں کر رہا، آپ اپنی خاصابی میں ہیں، چودراہٹ میں ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ جب اولاد کے ساتھ تم اتنا سخت معاملہ کرتے ہو تو اللہ کے دوسرے بندوں کے ساتھ کیا کرو گے؟ اور پھر سمجھ لو کہ جب تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیا امید رکھتے ہو اپنے لیے؟ میں نے رات بھی مختصراً اشارہ کیا تھا، بہت سے باپ ایسے ہیں جو اولاد میں انصاف نہیں کرتے۔ ایک بیٹا اچھا لگتا ہے اسے دے رہے ہیں، یا ایک بیٹا زیادہ کماتا ہے اس سے محبت ہے، دوسرے بیٹے کی کمائی کم ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسے برا سمجھتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی ہیں کہ اولاد والے بیٹوں کو زیادہ نوازا جا رہا ہے اور جو اولاد والا نہیں ہے اس کو حق بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بھی تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، وہ اللہ کی مرضی سے ہٹ کر آپ کیسے دے سکتے ہیں کسی کو؟ حدیث میں ہے ساووا بین الاولاد، بچوں میں برابری کرو، انصاف کرو۔ میں تو یہ پوچھتا ہوں، سوال ہے یہ کہ جب آپ اولاد میں انصاف نہیں کر سکتے اور کسی کے ساتھ کیا انصاف کریں گے؟ تو یہ پہلی بات تو یہی تھی، بندوں کے حق میں سب سے پہلا حق اپنے گھر والوں کا بنتا ہے، آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔